تھا اور آج پچھلے 12 گھنٹے میں بڑی اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں عمران خان صاحب کو لے کے. عمران خان صاحب کے لیے بڑی خوشخبری آئی ہے, اسے ڈسکس کریں گے. اور ظاہری بات ہے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے کہ عمران خان صاحب اب کب رہا ہوں گے. تو میرے پاس جو ڈیٹیلز ہیں اور کبوتر کے ذریعے جو خبریں کچھ موصول ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس سارے معاملے کے بعد مختلف اداروں کے اندر جو ہے وہ کیا سوچ پائی جاتی ہے, کیا رائے ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ساتھ ہی ساتھ سہیل وڑائچ صاحب کو لے کے ان کا جو ایک انٹرویو تھا اس کو لے کے کافی کنٹروورسی ہوئی تھی پچھلے پورا ہفتہ, اور اس ہفتے بھی ٹاک شوز ہوتے رہے. اس حوالے سے پہلی دفعہ باقاعدہ طور پہ فوج کی جانب سے جو ہے وہ ان کا رد عمل اس کے اوپر آیا ہے, اسے بھی ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجئے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی مختلف خبروں کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے اس سے بھی آگاہ ضرور کیجئے گا. اچھا جی, عمران خان صاحب کو لے کے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اسے تو میں بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے سہیل وڑائچ صاحب کا جو کالم ہے جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بیلجیم میں ان کی برسلز کے اندر جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے, اور تقریباً کوئی 2 گھنٹے کی انہوں نے کہا تھا یہ ملاقات ہوئی ہے. میں صرف آپ کو ریکال کروا دوں کہ اس میں انہوں نے کیا لکھا تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میری ان سے ملاقات ہوئی اور یہ باقاعدہ طور پہ کسی بھی صحافی سے ان کی ایک طویل نشست ہے, یہ پہلی نشست ہے, اور اس کے اندر انہوں نے معافی کا ذکر کیا تھا. ایون دو اس کے اندر عمران خان صاحب کا یا پاکستان تحریک انصاف کا نام لے کے ڈائریکٹلی یہ بات نہیں کی گئی تھی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب جو ہے وہ معافی مانگیں. اسلامک جو ورسز ہیں اس کا حوالہ دیتے ہوئے یا اس مذہبی طور پہ جو ہے اس کی گفتگو جو ہے ضرور ہوئی تھی. اس سے تاثر یہ ضرور ملا تھا کہ ڈائریکشن جو ہے وہ اسی طرف جا رہی ہے, اڈیالہ کی طرف جا رہی ہے, عمران خان صاحب کی طرف جا رہی ہے. مجموعی طور پہ ملک کی صورتحال کے حوالے سے, معاشی صورتحال کے حوالے سے 5 سالہ پلان, 10 سالہ پلان, اس کے بارے میں بات کی گئی تھی کہ جی معاشی طور پہ جو ہے وہ پاکستان کے پاس ایسے ذخائر موجود ہیں جس کو ایکسٹریکٹ کرنے سے, ایکسکیویٹ کرنے سے جو ہے وہ ہر سال پاکستان کی آمدنی بڑھ سکتی ہے اور پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ کافی حد تک حل ہو سکتے ہیں. دوسرا شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا گیا تھا کہ جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بڑا کارڈیل ریلیشن شپ ہے, شہباز شریف صاحب بڑی محنت کرتے ہیں, اور اس سے بھی یہ لگ رہا تھا کہ جو سیم پیج ہے حکومت کے ساتھ وہ قائم و دائم ہے اور اس کے حوالے سے کوئی پرابلمٹک سچویشن جو ہے وہ نہیں ہے. اب جب یہ کالم آیا اس کے بعد اگلے دن سہیل صاحب نے ایک اور کالم لکھا, اس کے اگلے دن پھر ایک اور کالم لکھا جس میں وہ جو دیگر 2 کالمز تھے وہ کافی حد تک ان کی رائے تھی, موجودہ سیاسی صورتحال پہ ان کی رائے تھی. اور اس ملاقات کے بعد اگلے دن جو خاص طور پہ انہوں نے کالم لکھا تھا وہ تو پورا اس میں ان کی رائے تھی جس میں وہ یہ رائے دے رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کو کہ آپ کو کوئی ڈیل کر لینی چاہیے, معاملات کو ریزالو کرنا چاہیے, ورنہ انہوں نے اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا ذکر کیا تھا کہ ماضی کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہو چکے ہیں, تو اللہ نہ کرے چیزیں جو ہیں وہ اس طرف جائیں. بہرحال اس میں 2-3 دن تک جو ہے وہ جب اس کے اوپر گفتگو ہوئی تو اس کے بعد مختلف جرنلسٹ کی جانب سے ٹویٹس کی گئیں. اس میں حسن ایوب صاحب ہمارے دوست ہیں, ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جناب یہ کوئی باقاعدہ ملاقات نہیں تھی, اور یہ برسلز کے اندر جو ہے جو پاکستانی کمیونٹی تھی ان کے ساتھ فیلڈ مارشل کی جو ہے وہ انٹریکشن تھی, اور اسی کے اندر یہ ساری باتیں جو ہے وہ کی گئی ہیں, کوئی باقاعدہ طور پہ انٹرویو نہیں ہے. بہرحال تقریباً اب 1 ہفتہ ہو چکا ہے اس کالم کو آئے ہوئے, اور اپروکسیمیٹلی کوئی 1 ہفتہ ہو چکا ہے, لیکن 1 ہفتے تک آئی ایس پی آر کی جانب سے باقاعدہ طور پہ اس کی کوئی تردید سامنے نہیں آئی تھی, آفیشلی کوئی تردید سامنے نہیں آئی تھی. لیکن آج پہلی دفعہ آئی ایس پی آر نے باقاعدہ طور پہ, بلکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہے اس کی واضح الفاظ کے اندر اس کی تردید کی ہے. مختلف صحافی وہاں پہ موجود تھے جہاں پہ ان کا یہ انٹریکشن ہوا ہے. انہوں نے کیا گفتگو کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر ذرا اسے اینالائز کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ جو سہیل وڑائچ کی جس آرٹیکل کی بات ہو رہی ہے وہ برسلز کا ایونٹ تھا, اور وہاں سینکڑوں لوگوں نے تصویر بنوائی, آرمی چیف کی طرف سے کوئی انٹرویو نہیں دیا گیا. ذہن میں رکھیے گا کہ سہیل وڑائچ صاحب کی اور فیلڈ مارشل کی تصویر بھی جو ہے وہ اس ایونٹ کی سامنے آئی تھی, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ انہوں نے خود ٹویٹ کی تھی, سہیل وڑائچ صاحب نے خود ٹویٹ کی تھی. انہوں نے کہا پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں ہوا, نہ ہی معافی کا ذکر ہوا, ذاتی مفاد اور تشہیر کے لیے یہ ایک صحافی کی اپنی کوشش ہے. اب یہ سہیل وڑائچ صاحب کے اوپر جو ہے وہ ڈائریکٹلی وہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے اپنی ذاتی تشہیر کے لیے اور ذاتی مفاد کے لیے جو ہے وہ یہ سب کچھ لکھا ہے. آگے کہتے ہیں جی 9 مئی کے ذمہ داران اور سہولت کاروں کو قانون کے مطابق کٹہرے میں آنا ہوگا. افسوس کی بات ہے کہ سینئر صحافی ہو کر بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا. سہیل وڑائچ کی خبر چھاپنے سے پہلے ان کے ادارے کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے تھا. اب اگر آگے بھی گفتگو ہے, لیکن اسپیسیفکلی اگر میں اس پورشن کے اوپر سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ادارے کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے تھا. اے آر وائی نے البتہ اس کے اوپر جو ایک ٹکر چلایا اس میں یہ تھا کہ جناب ادارے کے خلاف بھی جو ہے ایکشن لیا جائے گا. اچھا, یہ ٹکر مجھے دیگر چینل کے اوپر نہیں ملا, مجھے صرف اے آر وائی کے اوپر ملا. اب میں جانتا ہوں کہ جیو گروپ کی اور اے آر وائی کی جو ہے وہ پرانی ایک رائیولری ہے, پورا پاکستان جانتا ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا واقعی آئی ایس پی آر یا فوج کا ادارہ جو ہے وہ جنگ گروپ کے خلاف بھی کوئی ایکشن لینے کا اس معاملے کے اوپر
پر ارادہ رکھتا ہے یا نہیں، وہ میرے خیال میں آنے والے دنوں میں کافی حد تک جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا کہ کیا واقعی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا یا نہیں کہا گیا، یا یہ چیز جو ہے منسوخ کر دی گئی ہے۔ اچھا، سہیل صاحب کے بارے میں 2-4 چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس میں جو یہ بات کی گئی کہ جناب ادارے کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے تھا۔ سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ جنگ کے ایڈیٹر ہیں، مطلب ایکچولی ذمہ داری پورے جنگ اخبار کی جو ہوتی ہے وہ ان کے اوپر آتی ہے۔ چیزیں جو چیک کرنی ہوتی ہیں، چیزیں جو ویٹ کی جاتی ہیں، چیزوں کو ایڈیٹوریل جو چیک کیا جاتا ہے وہ جاتا ہی سہیل وڑائچ صاحب کے ذریعے ہے۔ سو ان اے وے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ کے اندر سب سے سینئر اگر کوئی اتھارٹی ہے، جو گروپ ایڈیٹر جو کہ میر شکیل الرحمان ہیں، ان کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے، کوئی جرنلسٹ ہے تو وہ سہیل وڑائچ صاحب ہی ہیں۔ تو سہیل وڑائچ صاحب کو اگر کسی نے ویٹ کرنا بھی تھا تو وہ میر شکیل الرحمان صاحب ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی شخصیت نہیں ہے، کوئی ان کو چیک نہیں کر سکتا، ادارے کے اندر کوئی اور ان سے سینئر ہے ہی نہیں کہ ان کو چیک کیا جا سکے، ایک بات۔ دوسری بات یہ، سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں، میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ سہیل صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی ایکسپیرینس جرنلسٹ ہیں، مطلب وہ انہیں کوئی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے کہ انہیں صحافت کے حوالے سے جو ہے وہ یہ نہ پتہ ہو کہ اس کی باریکیاں کیا ہوتی ہیں، اس کے مورلز کیا ہوتے ہیں، ایتھکس کیا ہوتے ہیں، اور وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے کبھی بھی چیز کو کوٹ نہیں کریں گے۔ ہاں البتہ ایک صحافی جو ہے وہ مختلف حربے استعمال ضرور کرتا ہے، کبھی کبھار سہیل وڑائچ صاحب جس طرح جنگل میں گھس جاتے ہیں، جنگل کا تذکرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شیر نے یہ کہا تو زیبرا نے یہ کہا تو موچھوں والے بندر نے یہ کہا، ان اصطلاحات کا جو ہے وہ استعمال ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے اور یہ ہر دور کے اندر مختلف صحافیوں نے جو ہے ٹیکنیک یوز کی ہے۔ اب میں نے اس سلسلے میں جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ ساری گفتگو ہوئی تو سب سے پہلے کام میں نے یہ کیا کہ میں نے سہیل وڑائچ صاحب کو فون کیا۔ سہیل صاحب